تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت میں وضو کا حکم اور اس کا طریقہ بیان فرمایا۔ اول تو وضو کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور سروں کا مسح کر لو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ بے وضو ہونے کو حدث اصغر اور غسل فرض ہونے کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، اور ان دونوں حالتوں میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ وضو کا طریقہ بیان فرمانے کے بعد غسل کا حکم فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنب کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح سے پاکی اختیار کرو۔ جس مرد یا عورت پر غسل فرض ہو جائے اس پر فرض ہے کہ سر سے پاؤں تک پورے بدن پر ایک بار پانی پہنچائے۔ غسل جنابت کا حکم دینے کے بعد تیمم کی اجازت ذکر فرمائی اور ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو اور پھر تم پانی نہ پاؤ تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا، سو اس سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اوپر جو وضو اور غسل کا حکم ہوا اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی جو اجازت مذکور ہوئی، اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تم پر حدث اصغر ہو جانے پر وضو اور حدث اکبر ہو جانے پر غسل فرض فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ اللہ جل شانہ نے نماز، وضو، غسل اور تیمم کا حکم دے کر اپنی نعمت کامل فرما دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری فرمائی تو شکر لازم ہوا، اس لیے آخر میں لعلکم تشکرون فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔